بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی بحاثی نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں قدم الکلام فی الدلالہ، تو دلالت کی تعریف ہے۔ نمبر 1 دلالت کی تعریف ہے، اور یہ دال اور مدلول پھر اس میں دلالت کی دو قسمیں، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ، دو قسمیں۔ یہ دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ دلالت کی تقسیم ہے باعتبار دال۔ یہ دلالت کی تقسیم ہے باعتبار دال۔ اور دلالت لفظیہ ہو باعتبار، یعنی دلالت کرنے والا کیا ہو، لفظ ہو تو دلالت لفظیہ، اور بحسب وضع ہو تو وضعیہ، بحسب تبع ہو تو تبعیہ، اور بحسب عقل ہو تو عقلیہ۔ اور یہ بھی اس طرح ہے، وضعیہ، تبعیہ اور عقلیہ، یہ 6 قسمیں۔ دلالت یعنی دال کی وجہ سے، دال کے اعتبار سے اگر دلالت کرنے والا لفظ ہو تو دلالت لفظیہ، دال لفظ نہ ہو دلالت غیر لفظیہ۔ سب اس میں کیا ہو، وضع ہو، تبع ہو یا عقل ہو۔ اگر بحسب وضع ہو تو وضعیہ، بحسب تبع ہو تبعیہ، بحسب عقل ہو تو عقلیہ۔ تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دال اگر لفظ ہو اور بحسب وضع ہو تو دلالت لفظیہ وضعیہ، دال لفظ ہو اور بحسب تبع ہو تو دلالت لفظیہ تبعیہ، دال لفظ ہو اور بحسب عقل ہو تو عقلیہ، لفظیہ عقلیہ، دال غیر لفظ ہو اور بحسب وضع ہو تو دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دال غیر لفظ ہو اور بحسب تبع ہو تو دلالت غیر لفظیہ تبعیہ، اور اگر دال غیر لفظ ہو اور بحسب وضع اور تبع نہ ہو تو عقلیہ۔ یہ 6 قسمیں یہاں پر کتاب میں دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ذکر ہیں، اور غیر لفظیہ کو ذکر کیا ہے اور اس کی مثالیں ذکر کی ہیں، وضعیہ کی مثالیں، اور یہ طبیعیہ اور عقلیہ ذکر نہیں ہے اس میں۔ پھر یہاں پر لفظیہ غیر لفظیہ، اور پھر یہاں سے دلالت لفظیہ اما بحسب جعل الجاعل یعنی وضعیہ، جعل یعنی بوضع الواضع، وضع الواضع تو وضعیہ ہے، اور اگر باقتضاء تبع ہو تو تبعیہ ہے، اور اگر دونوں نہ ہو، نہ وضع نہ تبع ہو تو پھر عقلیہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قدم الکلام یعنی مصنف نے کلام کو مقدم کیا کس میں، فی دلالت میں۔ تو جب دلالت کی بات آ گئی تو دلالت کی تعریف بھی ذکر کر دی، وہی کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ مثلا یہاں پر کون الشیء بحالت، مثلا دخان کا اس طرح ہونا، اس حالت میں ہونا کہ اس دخان کے علم سے دوسری چیز پر علم آ جائے، مثلا آگ ہے، آگ پر علم آ جائے، یا کون الشیء بحالت کہ زید کا اس طرح ہونا کہ زید پر علم آنے سے اس زید کا جو معنی ہے، زید جو فرد ہے اس پر علم آ جائے۔ تو زید کا جو لفظ ہے یا زید کا جو نقش ہے، اس کا شخص زید پر علم آنا، تو یہاں پر یہ جو شے اول ہے یہ دال ہے، اور یہ شے ثانی ہے یہ مدلول ہے۔ تو کون الشیء بحالت یعنی دال کا اس طرح ہونا کہ یلزم من العلم بھی، کہ جب دال پر علم آ جائے، دخان پر علم آ جائے یا زید پر علم آ جائے
यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही अल इल्मु बिशैइन आखर, अल इल्मु बिशैइन आखर, कि उससे शै आखर पर इल्म आ जाए, शै आखर पर इल्म आ जाए। तो शै आखर क्या है? वो शैउल अव्वल, शैउल अव्वल कौनु शै बिहालतिन, यानी दुखान और जैद, ये क्या है? हुवा दाल, हुवा दाल, ये क्या है? दाल है। वश, जिस दूसरी चीज़ पर इल्म आ जाए, वसानी हुवल मदलूल, ये क्या है? मदलूल है। अभी दाल के एतबार से देखें, दलालत की तकसीम हो रही है किसकी तरफ? लफ्जिया और गैर लफ्जिया की तरफ। तो दाल के एतबार से वद्दालो इन काना लफ्ज़न, अगर दाल क्या हो? लफ्ज़ हो, तो फद्दलालत लफ्जियतुन, ये दलालत की पहली तकसीम है दाल के एतबार से, पहली तकसीम है दाल के एतबार से। व इल्ला फ़गैर लफ्जियतिन, और अगर दाल लफ्ज़ न हो, व इल्ला, अगर दाल लफ्ज़ न हो, फ़गैर लफ्जियतिन, तो क्या होगा? फद्दलालत लफ्जियतुन व इल्ला फ़गैर लफ्जियतिन। अगर दाल लफ्ज़ हो तो दलालत की तकसीम हो रही है, अगर दाल लफ्ज़ हो तो लफ्जिया है और दलालत लफ्जिया है, और दाल गैर लफ्ज़ हो तो दलालत गैर लफ्जिया है, फ़गैर लफ्जियतिन। अभी यहाँ पर ये दलालतिल ख़त्त वल उक़द वल नुस्ब वल इशारा, ये अद्वाल अल अर्बआ, ये यहाँ तक, ये किसकी मिसाल है? गैर लफ्जिया की मिसाल जिक्र की है, और ये वज़इया की मिसाल है। यहाँ पर ख़त जो है, ख़त से मुराद क्या है? ख़त से मुराद नक्श है, नक्श। इसमें जितने भी खतूत है, मसलन ज़ैद है जो हमने यहाँ पर लिख दिया, या ये जितनी भी लिखे हुए हैं, ये अपने माने पर दलालत कर रहा है, तो ये दलालत गैर लफ्जिया वज़इया है। और औक़द, औक़द, अभी ये औक़दा की जमा है, और ये यानी इसका खोलना और बंद हो, ऐसी कैफियत जो हाथ को, यानी असाबे के लिए जो कैफियत है कि इससे ये खुले और खुलना, यानी अंगूठों का खुलना और बंद होना, कि इसको अरबों ने वज़ा किया इसके लिए कि इससे हम आदात को गिने और इसे शुमार कर सके। मसलन ये हमारा हाथ है, औक़द यानी आक़द अनामिल, हदीस शरीफ में भी है और मिशकात शरीफ में भी इसके बारे में है। ये दोनों हाथ, एक दाया और एक बाया, दाएं हाथ से ये 3 उंगलियां अलग हैं और ये दो उंगलियां अलग। ये 3 उंगलियां जो है, इससे हम हिसाब कर सकते हैं 9 तक, 9 तक अदद गिन सकते हैं इससे। और ये दो जो है, इससे हम दहाइया हिसाब कर सकते हैं। और ये बाएं हाथ की जो उंगलियां है, इसकी ये 3 उंगलियां जो है, ये इससे हम सैकड़ों का हिसाब कर सकते हैं, और ये दो जो है, इससे हम 1000 का हिसाब कर सकते हैं, 9000 तक। तो इससे हम 10,000 तक हिसाब आसानी के साथ कर सकते हैं। और अरबों ने इसको वज़ा किया है इस चीज़ के लिए, इसमें अल्फाज नहीं है और गैर लफ्ज़ है, और साथ साथ ये वज़ा है, यानी अरबों ने इसको वज़ा किया इस चीज़ के लिए कि अगर हम ये छोटी उंगली जो है, ये इस तरह कर ले, इस तरह, तो 1 2 3, फिर 4 5, और फिर इस तरह 6, फिर इसको यहाँ पर ले 7 8 9, और फिर यहाँ पर ये 9 तक हो गए, 9, इसको 19 तक, इन सब के साथ यानी 10 के साथ अगर ये इस तरह कर लेंगे तो हिसाब हो जाएगा। मसलन ये 10 है, 10, तो इस 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह। फिर ये इससे हम दहाइया गिनेंगे। दहाइया किस तरह गिनेंगे कि ये लगा दे यहाँ पर, ये 10 है, ये इसको हमने यहाँ पर लाया, ये 20 है, फिर इसको इस तरह बनाया 30 है, फिर इसको यहाँ पर इस तरह लगाया 40 है, फिर यहाँ पर आखिरी बन के साथ लगाया 50 है, इसके साथ 7 है, इसके साथ 70 है, और इसको इसके ऊपर लाया, ये 70 80 है, और इस उंगली को यहाँ पर गोल बनाया इस तरह, तो ये 90 है। तो यहाँ पर 90 इस तरह बन रहे हैं। अगर इस उंगली के हम यहाँ पर एक, ये 100 200 300 400 500 और 600, फिर 700 800
اور 900. اور اسی طرح 1000 کس طرح بنیں گے؟ اس طرح بنیں گے. 2000 کس طرح بنیں گے؟ اس طرح بنیں گے. 3000، پھر اس کو 4000، پھر اس کو 5000، 6000، 7000، اور پھر 8000، اور پھر 9000. تو 9000 اور 900 اور اس کو ہم بنا دیں گے اس طرح. یہ 9999 بنتے ہیں. 9999. تو یہ عقد سے مراد عقد انامل ہے. کیا ہے؟ عقد انامل. عقد انامل. تو یہ بھی وضع ہے کس کے لیے؟ اس حساب کے لیے. تو ہم جب یہ تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں سنت طریقے سے، ہم اس طرح یعنی عقد انامل اس کی بہت فضیلت آئی ہے احادیث میں. والنصب، نصب جو بورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس پر مثلا کلاسوں کے باہر لگے ہوتے ہیں یا روڈوں پر لگے ہوتے ہیں یا جہاں پر بھی لگے ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نصب، جس کو نصب کیا جاتا ہے. والاشارہ، اشارہ میں ہاتھ کے اشارے بھی آ رہے ہیں اور اس میں آنکھوں کے اشارے بھی آ رہے ہیں، اور اس میں جو اشارۃ المرور ہے مثلا راستوں پہ جو لگے اشارے ہیں وہ بھی اسی میں آ رہے ہیں. تو یہ چاروں قسم جو ہے خط، عقد اور نصب اور اشارہ، یہ کس کے ہیں؟ یہ دلالت غیر لفظیہ کی مثالیں ہیں. اور باقی کو کیوں ذکر نہیں کیا؟ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ کی مثال مثلا صحیحۃ الفرس، فرس کا ہنانا. اور عقلیہ کی مثال اس طرح دخان علی النار، یہ اس کی مثال ہے. اب یہاں پر یا سے دلالت لفظیہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا بھی مثال، اس کی مثال جو ہے وہ ذکر نہیں کی. کیوں ذکر نہیں کی؟ اس لیے کہ مشہور ہے اور عام ہے. تو دلالت لفظیہ اگر بحسب جعل الجاعل، جعل الجاعل سے کیا مراد ہے؟ بوضع الواضع، وضع الواضع، وضع واضح سے ہو تو وہ کیا ہے؟ وہی الوضعیہ. تو یہ وضعیہ ہے. یعنی جتنی بھی نام رکھے گئے ہیں، جتنی بھی نام رکھے گئے، مثلا زید کا نام ہے، ہم زید کے نام پر تلفظ کرتے ہیں تو اس کو رکھا گیا ہے کسی نے، یعنی ماں باپ نے اس کے لیے رکھا ہے. تو یہ ہے وضعیہ. جتنی بھی نام ہے یہ سارے لفظیہ وضعیہ میں آ رہے ہیں جب ہم اس پر تلفظ کریں. جب ہم بورڈ وغیرہ پر کتاب وغیرہ میں لکھیں گے تو غیر لفظیہ وضعیہ ہے، پھر غیر لفظیہ وضعیہ. اور جب تلفظ کریں گے تو یہ ہے لفظیہ وضعیہ. کدلالت الانسان، جس طرح انسان کی دلالت علی الحیوان الناطق، کس پر؟ حیوان ناطق پر. تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ اس انسان کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق کے لیے کہ جب بھی لفظ انسان بولا جائے تو دلالت کس پر کرے گا؟ حیوان ناطق پر. اب یہاں پر وضع آ گیا، اس کی تعریف کر رہا ہے کہ وضع کس کو کہتے ہیں؟ هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. وضع کی تعریف ہے کہ وضع کس کو کہتے ہیں؟ هو جعل اللفظ بإزاء المعنى. وضع کہتے ہیں کہ لفظ کو، اور لفظ رکھنا معنی کے لیے، لفظ کو مقرر کرنا کس کے لیے؟ معنی کے لیے. کہ ایک لفظ کو آپ نے بنایا یا اس کو رکھ دیا، نام رکھ دیا، کس کے لیے؟ ایک معنی کے لیے. معنی مثلا زید ہے جو شخص ہے، اس کے لیے آپ نے زید کا نام رکھ دیا. تو لفظ زید کو آپ نے اس لیے کہ جب 2 بندے ہیں یا 10 بندے 15 بندے ہیں تو اس کو وہ پوچھے کون ہے تو وہ کہیں گے کہ زید ہے. تو زید کا لفظ جو ہے وضع کیا کس کے لیے؟ اس فرد کے لیے، اس شخص معین کے لیے، حیوان ناطق مع هذا التشخص کے لیے. اولا یا بحسب جعل الجاعل نہیں ہوگا، یا بحسب جعل الجاعل ہوگا. اولا یا بحسب جعل الجاعل نہیں ہوگا. ہوا جعل اللفظ بإزاء المعنى. اولا یا نہیں ہوگا. جب بحسب جعل الجاعل نہ ہو تو لا يخلو، وہی لا يخلو، تو پھر بھی خل نہیں ہوگا. اما ان يكون بحسب اقتضاء التبع، یعنی تبعیت جو ہے وہ تقاضا کرے گی، اس کے تبعیت تقاضا کرے گی. بحسب تبع ہے یا بحسب تبع ہے. اما ان يكون بحسب اقتضاء التبع وہی التبعیہ. اگر بے اقتضاء التبع ہو تو وہ تبعیت، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت
وضعیہ دلالت لفظیہ تبعیہ، دلالت لفظیہ تبعیہ یہ كدلالة أح على وجع الصدر یا علی الوجع، اگر علی الوجع ہے تو صرف درد پر، اور علی وجع الصدر ہے تو سینے کے درد پر. كدلالة أح، ابھی أح جو ہے علی وجع، اگر یہ نہ ہو بعض کتابوں میں اس طرح ہے علی الوجع، تو پھر اس میں آہ اوہ سارے جو تکلیف پر دلالت کرتے ہیں سب وہ داخل ہے اس میں، لیکن اوہ اوہ جو ہے وجع صدر میں یہ آ رہا ہے. اوہ جو ہے یہ دلالت کرتا ہے، اوہ یہ دلالت یہ دال ہے، اور یہ دلالت کس پر کر رہا ہے؟ وجع صدر پر دلالت کرتا ہے. تو یہ دال ہے اور جو صدر کیا ہے؟ مدلول ہے، مدلول ہے. اور اوہ جو ہے یہ لفظ ہے، اس لیے کہ انسان اس پر تلفظ کرتا ہے. کیوں؟ فإن تبع اللافظ، تلفظ کرنے والے کی تبعیت جو ہے یقتضی، یہ تقاضا کرتے ہیں، یقتضی التلفظ، کہ اس پر تلفظ کیا جائے کس وقت؟ عند عروض الوجع له، یعنی عند جو لافظ کو درد عارض ہوتا ہے اس وقت تبعیت، لافظ کی تبعیت یہ تقاضا کرتی ہے اس کے تلفظ کی، کہ اس پر تلفظ کی جائے. یعنی تبعیت کو جب درد لاحق ہوتا ہے لافظ کو، تو تبعیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ لافظ جو ہے وہ اس پر تلفظ کرے، لافظ اس پر کیا کرے؟ اوہ اوہ پر تلفظ کرے. او لا، یعنی او لا باقتضاء بحسب اقتضاء التبعی، او لا بحسب اقتضاء التبعی وہی العقلیت، اور پھر وہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، عقلیہ. ابھی عقلیہ کی مثال کیا ہے؟ کہ دلالت اللفظ المسموع، وہ لفظ دلالت اس لفظ مسموع کی جو سنا، وہ لفظ جو سنا گیا ہو من وراء الجدار، دیوار کی پیچھے سے، اور وہ کیا ہو؟ لفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ کے وہ ہو، اور وہ لفظ کیا ہو؟ وہ موضوع نہ ہو بلکہ محمل لفظ ہو. من وراء الجدار، دیوار کے پیچھے سے، وہ لفظ جو محمل ہے وہ دلالت کرے کس پر؟ على وجود اللافظ. اگر وہ لفظ موضوع ہو تو پھر وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. لیکن یہاں پر وہ لفظ جو محمل ہو اور صرف عقل یہ تقاضا کرے کہ باہر جو ہے وہ تلفظ کرنے والا کوئی انسان موجود ہے، کہ کچھ الفاظ بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا الفاظ بولے اس نے، لیکن تلفظ کرنے والا انسان موجود ہے، تو عقل کا تقاضا ہے یہ، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وہی العقلیت ہو. تو یہ کیا ہے؟ عقلیہ ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا قطبی کا بحث نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.